آج دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہو سکتی ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو یہ دھمکی دی کہ اگر 6 اپریل تک معاہدے پر سائن نہیں کیا تو میں ایران کو جہنم بنا دوں گا۔ وہیں دوستو، روس کے صدر پوتن نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ ہمیشہ کہتے ہو تمہیں کرنا ہوگا، تم مجبور ہو، تمہیں خبردار کر رہے ہیں، تم آخر کون ہو؟ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی حیثیت بھلا دی۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں یاد دلا دیا جائے۔ دوستو، پچھلے دنوں سے دنیا ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اب کھلی جنگ کی شکل اختیار کرتی نظر آ رہی ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف الفاظوں میں وارننگ دی ہے، اگر 6 اپریل یعنی آج ایران نے ڈیل پر دستخط نہ کیے تو ایران کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ وہیں دوسری طرف ایران کے اسلامی فوج یعنی IRGC نے بھی دو ٹوک جواب دیا، اگر ہمارے تیل اور گیس کے ذخائر پر حملہ ہوا تو پورا خلیجی خطہ تباہ کر دیا جائے گا۔ یعنی دونوں طرف سے صرف دھمکیاں ہی نہیں بلکہ جنگ کی کھلی تیاریاں نظر آ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس نے اس جنگ کو اور بھڑکا دیا ہے۔ حال ہی میں ایران نے امریکہ کا ایک F-15 طیارہ مار گرایا، اس میں موجود ایک پائلٹ ایجکٹ کر کے اپنی جان بچائی، مگر وہ پہاڑوں میں پھنس گیا۔ امریکہ کے لیے ایک یہ بڑا چیلنج تھا۔ ریسکیو آپریشن شروع ہوا، ایران کی فوج بھی تلاش میں تھی اور امریکہ بھی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ پائلٹ تقریباً 7000 فٹ اونچی پہاڑی دراڑ میں چھپ گیا تھا۔ اس کے پاس ایک بیکن تھا جس کی مدد سے CIA نے اس کی لوکیشن ٹریس کی اور پھر ایک خفیہ ریسکیو آپریشن کے ذریعے اسے وہاں سے نکال لیا گیا۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ ریسکیو آپریشن امریکہ کو بہت مہنگا پڑا۔ میڈیا کے مطابق کئی امریکی طیارے تباہ ہوئے، جدید ہیلی کاپٹرز خاک میں مل گئے۔ مثال کے طور پر ہرکلیس طیارہ C-130 جس کی قیمت تقریباً 600-750 کروڑ روپے ہیں، ایسے 2 طیارے مکمل تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جس کی قیمت تقریباً 200 کروڑ سے زائد بتائی جا رہی ہے، وہ بھی اس آپریشن میں گرا دیا گیا ہے۔ اگر مجموعی نقصان کی بات کریں تو صرف 7 سے 8 دن میں اربوں ڈالر کا نقصان بتایا جا رہا ہے امریکہ کو۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نقصان 70 سے 80 بلین ڈالر تک جا سکتا ہے۔ ادھر ایران نے ایک نفسیاتی جنگ بھی شروع کر دی ہے۔ تہران میں ایک بڑا ہورڈنگ لگایا گیا جس میں ایرانی فوج جال پکڑے ہوئے ہیں اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ہم اب سمندر میں مچھلیاں نہیں بلکہ امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹرز پکڑ رہے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال، کیا ایران 6 اپریل یعنی آج ڈیل پر سائن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر کر لیتا ہے تو جنگ رک سکتی ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو کیا دنیا ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہو جائے گی؟ ایران کے اشارے بتا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی شرط پر جھکنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ ٹرمپ اپنی شرائط منوانا چاہتا ہے۔ یعنی صورتحال مکمل خراب ہے۔ دوستو، اگلے چند گھنٹے فیصلہ کن ہوں گے، یا تو ڈیل ہوگی یا پھر جنگ ایک اور خطرناک رخ اختیار کر لے گی۔ دوستو، اب صورتحال صرف جنگ تک محدود نہیں رہی بلکہ معاملہ لیڈر بمقابلہ لیڈر تک پہنچ چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے بھوکلا کر اب اپنی زبان کا کنٹرول کھو بیٹھا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اپنے بیانات اور ٹویٹس میں ایران کے خلاف نہایت نامناسب، غیر اخلاقی اور اشتعال انگیز زبان استعمال کر رہا ہے، ایسی زبان جسے دہرانا بھی مشکل ہے۔ اور اب پہلی بار ایران کی اعلیٰ قیادت بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ مجتبی علی خامنہئی شدید ناراض دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی طرف سے ایک واضح وارننگ دی جا رہی ہے۔ ان کے سینئر ترین مشیر علی اکبر ولایتی نے صاف یہ پیغام دیا، جنہوں نے ایران کے سرکاری چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ ایک ناسمجھ اور انتہائی بدتمیز شخص ہے، اور ساتھ ہی ایک سخت دھمکی دیتے ہوئے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر امریکہ نے
कोई अहमकाना कदम उठाया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जरा इस धमकी की संगीनी को समझिए। अली अकबर विलायती ने साफ कहा है, सिर्फ एक फैसले से हम आलमी तिजारत को मुकम्मल तौर पर रोक सकते हैं। यानी अगर अमेरिका ने कोई बड़ी गलती की तो ईरान दुनिया की सबसे अहम तिजारती गुजारगाहों को बंद कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि खलीजी रास्ते, तेल की सप्लाई लाइंस, बैनुल अक़वामी बहरी तिजारत, सब कुछ एक झटके में बंद हो सकता है, वो भी ईरान के एक इशारे पर। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की मईशत हिलकर रह जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ फौजी जंग नहीं रही, अब ये ताकत, अना और इज्जत की जंग बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप है धमकियों और सख्त जुबान के साथ, दूसरी तरफ खामनाई जो कम बोलते हैं मगर जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। और वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6 अप्रैल की डेडलाइन करीब है, यानी आज वो तारीख आ चुकी है। सिर्फ चंद घंटे बाकी है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये कशीदगी जंग में बदल जाएगी या आखिरी लम्हे में कोई मुआहिदा हो जाएगा? दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है और आने वाले चंद घंटे तारीख का रुख बदल सकती है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने आज ये कुछ ईरान और इजराइल और अमेरिका के ताल्लुक से कुछ अपडेट देखी, जिसमें से आप सब लोगों ने देखा कि आज का दिन बहुत अहम है। अगर ईरान अमेरिका के मुआहिदे पर साइन नहीं करता है तो पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसमें तमाम आलमी तिजारत रुक सकती है और बड़ी तबाही दुनिया में देखने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। आप सब लोग अमेरिका की जिस तरह जुबान इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह ईरान साफ तौर पर दो टोक जवाब दे रहा है और ये बात कह रहा है कि अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो हम उनका ऐसा हाल करेंगे कि पूरी दुनिया की मईशत को बंद कर देंगे। आप सब लोग अमेरिका के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप सब भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप इसी तरह मिडिल ईस्ट की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं, आप सुनना चाहते हैं ताजा तरीन अपडेट्स, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम है आबिद नदवी।